بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کی طرف سے، ورنہ رولز کے مطابق، نارمز کے مطابق اور پولیٹیکل پریکٹیکل پرپسز کے مطابق آپ نے ایک بل جو غیر متنازع ہو سکتا تھا اس کو بھی متنازع بنا دیا آپ نے انا کی وجہ سے۔ ان کا جو سینسرشپ اور غیر جمہوری طریقہ ہے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے، وہ عوام کے مسائل میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ایشوز بھی جن کے حل نکل سکتے ہیں، جن پہ حکومت اور اپوزیشن قومی مفاد پہ کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی جان بوجھ کے متنازع بنایا جا رہے ہیں۔ اور یہ اپنا اسپیکر کا اوتھ کا، اپنا رول کا جو اس کا جناب اسپیکر صاحب کا کام ہے، دیٹ از ہز رسپانسبلٹی، وہ اپنا رسپانسبلٹیز پورا نہیں کر رہے ہیں۔ میں اور تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اس بل پہ جو آج پاس کیا گیا ہے۔ اس لیے حکومت بار بار اس پورا پروسیس میں اپنا کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو آج بل پاس ہوا ہے وہ دو بلز ہے out of many bills that are being proposed as in line with the FATF requirements۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے آنے سے پہلے ہمیشہ سے اس ملک کی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا کہ ہم دنیا میں چل سکتے ہیں، دنیا میں کام کر سکتے ہیں، اپنے عوام کا عزت ہو، پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو۔ ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سے ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا سٹانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، ہم انسانی حقوق پہ حق میں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو ہمارے عوام کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو۔ اس حکومت نے یہ کوشش کی کہ جو فیٹف کے قانون ہیں ان کو استعمال کر کے فیٹف کے نام پہ اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کی۔ جو یہ بلز ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس ڈالے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشوز حل بھی کیے تھے سینٹ میں، جس کے نتیجے میں یہ آج نیشنل اسمبلی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا، اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دیا۔ ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا رسپانسبل جو جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاطف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فیٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس قسم کے جو میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو وہاں انٹروڈیوسڈ ہو، اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں امینڈمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں۔ اور دوسرے جو بھی بلز ہیں ہم ہر بل کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کا کام ہے، اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی خود کرے گی۔ لیکن جو بھی اگر یہ چور دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے حکومت کو آمرانہ طاقت دے سکتے ہیں، آمرانہ پاورز دے سکتے ہیں، تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حصے ہیں، جب تک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو، پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں اغوا کریں گے، انفارم کریں گے۔ اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ
एक झूठ की बुनियाद पे ये कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टिव को एनआरओ और नैब के साथ नथी की जाए। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं, नैब ऑर्डिनेंस पीटीआई हुकूमत ने लेकर आए। नैब ऑर्डिनेंस एक मीटिंग का नतीजा था या 2 मीटिंग्स के नतीजे थे। एक जीएचक्यू में जनरल बाजवा के साथ जो बिजनेस कम्युनिटी ने मिला था, और वही बिजनेस कम्युनिटी जब पीएम के साथ मिला था और हुकूमत के साथ मिला था, सबका यूनानिमस मौकिफ था, बिजनेस कम्युनिटी का मौकिफ था, और वो हर दरवाजा का खटखटा रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी आज खुद, ट्रेडर्स आज खुद हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हुकूमत के शुरू होते हुए कहा था कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। इस हुकूमत का ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ। इस हुकूमत का, पीटीआई गवर्नमेंट का अपना हुकूमत का अपना ऑर्डिनेंस लैप्स किया। वो हमसे बात कर रहे थे अपना ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, जो ये फ्लैश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर फारूक नाइक साहब का बिल कब से सेनेट से इंट्रोड्यूस और पास हुए हैं उनके कमेटी से। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुके हैं। ये तो सिर्फ अगर आप ऐसे काम करते भी हो, ये तो सिर्फ एक मसला का हल है ना। अगर हम सिर्फ पीटीआई का ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मीशत और नैब के साथ चलने का जो सिलसिला है उसको एड्रेस करता है। जस्टिस बाकर का डिसीजन के बाद नैब और जमहूरियत भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हम किसी एनआरओ की दिलचस्पी नहीं रखते। ये एनआरओ कह के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पार्लियामेंट में अगर किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, इस सेशन में किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, वो तो केआरओ था, वो तो कुलभूषण रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जो उन्होंने पेश किया है हाउस में। वो वाहिद एक काम है जो मुतनाज़ा है, जो किसी को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश है। ये तो कहते हैं कि हम सिर्फ आईसीजे के बात मान रहे हैं। अगर आईसीजे के बात मान रहे थे तो आईसीजे के अगर वो ये मौक़िफ़ भी हम मानते हैं तो आईसीजे के बाद तो आपने मुकम्मल किया था ना ऑर्डिनेंस में। उसके अलावा आप क्यों आज भी इस्लामाबाद कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लीड कर रहा है कि कुलभूषण यादव को वकील दो। तो जो हमारा कश्मीर का सफीर बनना था, आज वो कुलभूषण का वकील है और हमें एनआरओ कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज भी क्लियर है। हम इंस्टीट्यूशनल राइट्स मानते हैं, जस्टिस मानते हैं। जो हुकूक है कुलभूषण यादव समेत इंसानी हुकूक, जुडिशल हुकूक, जो भी रूल ऑफ लॉ का प्रोसेस है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप चोर दरवाज़े से आप पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी कानून पास नहीं कर सकते हो, ख़ास तौर पे कुलभूषण यादव के लिए। ये ऑर्डिनेंस का टाइम गुजरा था। आपने ना नेशनल असेंबली को ऑन बोर्ड लेकर आया, आपने ना सेनेट को ऑन बोर्ड लेकर आया, और आप हमें और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ तक अब आने वाला फैक्टिव के लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे ऑपोजिशन जमातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारे लेजिस्लेशंस को बहुत गौर से देखें, तफसील से देखें, और जहाँ पाकिस्तान की बात है, जहाँ हमारा ऑब्लिगेशंस की बात है, जहाँ किसी का हकूक़ का खिलाफ वर्जी नहीं हो रहा है, हम साथ देने को तैयार है। आज भी इनका अब्यूज़ के बाद, इनका गैर जमहूरी तरीके के बावजूद, उनके आमराना कोशिशें के बावजूद, इनके झूठ के बावजूद, लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम इस किस्म की धमकियों से, इस किस्म की
پروپیگنڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں گے. آپ کو ہمیں you have not understood the seriousness of the Pakistan People's Party. ہم نے ہمیشہ ان ایشوز کو چیمپئن کیے ہیں اور آج بھی پاکستان کے ہر آدمی کا انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے اپنا جمہوری جو آپشنز ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رد سنا رہے ہیں. ہمیں کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آر ٹی پہ این آر او دلوایا گیا، جب معلم جبہ پہ این آر او دلوایا گیا، جب چینی چوری، آٹا چوری، تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا، جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفس اسکینڈل کو این آر او دلوایا گیا، جب ہر موقف پہ جب اب جو ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، اب شہزاد اکبر صاحب سمجھا سکتا ہے کہ کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کے بیوی کی پراپرٹیز پہ آپ احتساب کے نام پہ اس قسم کے وکٹمائزیشن کرتے ہو، لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائیداد ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. ابھی جا کے ڈکلیئر کیا. 2 سال سے پاکستان کے جو اہم میٹنگز ہیں، جو اہم فورمز ہیں، اس میں میں خود بیٹھا تھا. اب جواب دے، منی ٹریل دے. اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے منی ٹریل مانگ رہے ہو تو اپنا بھی منی ٹریل دے دے. اسی طریقے سے ہر ان کا اسپیشل اسسٹنٹ، ہر ان کا ایڈوائزر کا جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اثاثے کیا تھے حکومت آنے سے پہلے. وقت تو فائل کرنے کا تب ہوتا ہے جب آپ وہ کام سونپ رہے ہو. انہوں نے 2 سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں. ہمارے پارٹی کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی پروفیسر کا اتنے سارے اثاثے ہو اور وہ ہمارے کابینہ میں بیٹھا ہو. ان سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اگر نیب نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں تو پھر نیب کو ہر اسپیشل اسسٹنٹس کے خلاف، ہر ایڈوائزر کے خلاف جنہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر کیا ہے فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. ان سب پہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس بنتا ہے. ان کو بھی اس وقت عمران خان جس نے خود سب سے زیادہ ایمنسٹیز لی ہے، جس نے خود سب سے ایمنسٹیز دیے ہیں، آج بھی عمران خان اپنے ایڈوائزرز کو، اپنے ساتھیوں کو کرپشن ان کا تحفظ کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا ایمنسٹی اسکیم تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا. اس وقت وہ پبلک آفس بیرر تھا اور تب سے وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے. چاہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی کیسز ہو، چاہے وہ ان کا فارن فنڈنگ کیس ہو، وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں. وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نون لیگ پہ الزامات لگ رہے ہیں تو نون لیگ اور الزامات کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، نیب میں دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر الزامات لگتے ہیں، جھوٹے الزامات لگتے ہیں، ہم ان کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے منسٹرز، سلیکٹڈ وزیر، کٹ پتلی وزیر کیا کر رہے ہیں؟ کٹ پتلی وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ کسی طریقے سے نیب چیئرمین کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو سر کا پیر کا ڈرامہ ہے، جو فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں، وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نیب چیئرمین کے پاس آخری چانس ہے. ثابت کرو نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. ثابت کرو کہ آپ جیسے جسٹس باکر صاحب کہہ رہا کہ اپنا ججمنٹ میں کہتا ہے، ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو. اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹیگیشنز کریں گے، نہ صرف انکوائریز کریں گے، لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا، پھر ریفرنس ڈالا، پھر انکوائری کیا، پھر ریسرچ کیا، ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنا طریقہ کار اپنانا پڑے گا. انہوں نے سینسرشپ کو
بہت ہی ایکسٹریمز پہ لے کر آئے ہیں. سینٹ نیشنل اسمبلی جو پاکستان کے سارے ڈیسیجنز کو لینے، جہاں سارے ایشوز کو ڈبیٹ ہونا چاہیے، ہمارا حق ہے. ہم اپنے پارٹیز کا کیا، اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا نمائندگی کرتے ہیں، ان کا حق ہے. یہ ان کا واحد طریقہ ہے کہ چاہے فیکٹو ہو یا معیشت ہو یا دہشت گردی ہو یا بجلی کا بل ہو، کہ ان کے نمائندے یہاں آ کے بات کر سکے. اور اسپیکر کا کام ہے، اسپیکر کا ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ موقع دے. لیکن وہ نیشنل اسمبلی کو بھی سینسر کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی نے اسلام کے نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام پہ علم پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پہلا لفظ جو قرآن میں ہے وہ عربی کا لفظ ہے اقرا، ریڈ. اب کیسے اسلام کے نام پہ کسی کو پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ ہمیں سکھایا گیا کہ اسلام سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے آپ کو چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، چین جانا پڑے تو چین. ہم کیسے اسلام کے نام پہ پڑھنے میں پہ پابندی لگا سکتے ہو، کتابوں پہ پابندی لگا سکتے ہو؟ یہ نہ صرف جمہوریت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصل معنی کے خلاف ہے. اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کو اس قانون سازی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. اگر شاید اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اتنا اختیار کسی ایک ڈی جی پی آر کو دیں گے تو وہ اختیار ابیوز بھی ہوگا. تو اس قسم کا سینسرشپ جہاں آپ نہ کتاب پڑھ سکتے ہو، نہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہو، نہ کسی وہ ویب سائٹس کے پیچھے آج کل پڑے ہوئے ہیں، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، سوشل میڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں جو بچے یوٹیوب، تو ہم سب پب جی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے یہ ہر چیز پہ یہ سینسرشپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آج پھر سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو سینسرشپ. اس قسم کا سینسرشپ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آج جو بل تھا، اگر آپ اس پروسیس کو سینسر کرنے کی کوشش نہ کرتا، حکومت سے بات ہوتا، اپوزیشن سے بات ہوتا، تو ایک یونانیمس بل، ان میں جو کمزوریات ہے وہ جو ایڈریس ہوئے تھے وہ ایڈریس ہوتے. لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا، کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیسٹ فورم پہ سینسرشپ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کووڈ میں سینسرشپ اور دھاندلی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس ایک سٹیپ ہے. جس طریقے سے پاکستان میں ہم ٹیسٹنگ جان بوجھ کے اتنے دیر سے کم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے سینٹرل 4 پیجز پہ نیوز کے پیپرز کے کہ 19 ڈسٹرکٹس ان پنجاب رپورٹ 0 کیسز. آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا وجوہات کیا ہوگا؟ اس کا یہ وجوہات ہوگا کہ یہ 19 ڈسٹرکٹس میں کرونا ختم، یا ان 19 ڈسٹرکٹس میں آپ سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، ان 19 ڈسٹرکٹس میں صحیح ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں. وہ بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا، کووڈ نہیں ہوا، مسئلہ ختم. لیکن آپ اس میں جو شرائع بات ہوگا، جو لوگ بیمار ہوں گے، جو آپ کا معیشت پہ نقصان ہوگا، یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے. اگر آپ لاک ڈاؤن کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے، ٹیسٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو، دوسرے کو بھی بچا سکتے. جو بیمار ہے وہ صرف ان کے لیے ان تک ٹارگیٹ رکھتا ہے. جو لوکلائز لاک ڈاؤن ہے، جو دنیا بھر میں سیکنڈ فیز پوسٹ لاک ڈاؤن کا پلان تھا، جب آپ کا کیسز کا تعداد ایک پوائنٹ پہ آ جاتے، جب آپ کا ایک انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا،
اس کے فیز کے لیے لوکلائز لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو نیو یارک میں دوسری جگہ میں استعمال ہوتے تھے، انہوں نے یہاں اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے کے اپنا ایک گریٹ انیشیٹو کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں. نہ لوکلائز لاک ڈاؤن کہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کہے، جو بھی لاک ڈاؤن ہو نہ بھی ہو، ٹیسٹنگ کے بغیر نہیں چلتا. وہ خود کہتے تھے، ان کا منٹس نکالے، ان کا اسپیچز نکالے کہ ہمارا بڑا اسمارٹ پلان ہے، ہم لوکلائز لاک ڈاؤنس کریں گے، ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ، ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ، نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ ٹریس ہو رہا ہے، نہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا خطرہ بھی قتل. ہاں، جو ہاسپٹلائزیشنس کا سرج ہوا تھا ہمارا پچھلے عید کے بعد، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عید پہ صحیح پابندیاں لگاتے، صحیح تحفظ کی کوشش کرتے، تو جتنے لوگ بیمار ہوئے، جتنے لوگ فوت ہوئے، وہ ان کو نہیں that didn't need to happen anyway. وہ نہیں ہوا. جو بھی صورتحال ہے، آپ لاک ڈاؤنس کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ایس او پیز کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ہر صورت میں ٹیسٹنگ ضرورت ہے. آپ کو اگر آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ نہ صرف اپنے عوام کا جان کے خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن وہ ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جن کا خود ٹیسٹ مسلسل ہونا ہے، جو آپ کے ٹیسٹنگ جو لوگ ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ ریگولر ہونا پڑتا ہے، جن کے پھر اس کے علاوہ جو عوام میں جو سمٹمز ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے. سندھ حکومت نے مسلسل اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس پہ دھیان دیا ہے. ہر صوبہ کو یہ کرنا پڑے گا. ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. دھاندلی سے، فوٹو شاپ سے اور یہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. جب اسپینش فلو آیا تھا، اس وقت بھی وہ کہتے تھے فرسٹ ویو کے دوران کہ ساؤتھ ایشیا میں اتنا اثر نہیں ہوا جتنا دوسرا علاقوں میں ہوئے ہیں، لیکن اسپینش فلو کی تیسری ویو تک ساؤتھ ایشیا کا پاپولیشن 25% کم تھا. آپ نے سائنس کی بنیاد پہ، فیکٹس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے صحت کا تحفظ کر سکیں، ان کے زندگی کا تحفظ کر سکے اور معاشی صورتحال کے تحفظ کر سکے. میں نے سارے پوائنٹس آپ میرے کور کر لیا ہے. ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو. بات یہ ہے کہ گزشتہ رات اسپیکر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور حکومت کی ملاقات ہوئی، اور نون لیگ ملاقات سے پہلے ہی شاید ان دنوں کے حق میں ہو گئی تھی، اس کے اطلاعات ختم ہوتے. ایک تو سوال یہ ہے، میں اس سوال پلیز یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو تفصیل میں بات کرنا چاہوں. کل اسپیکر ہم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے سامنے، نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ اپنا اعتراضات ریکارڈ کیا تھا کہ اس بل میں ہمارے امینڈمنٹس نہیں ہیں اور ہم اس صورت میں اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم ساتھ نہیں دیتے اس بل کا، تو پھر ان کا پلان تھا وہ غلط بل کو امینڈمنٹس کے بغیر جوائنٹ سیشن میں بھی لے کر آتے. ہمارا میٹنگ ہوا اسپیکر سے، اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے، جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں، وہ میٹنگ اتنا کامیاب تھے. پی ٹی آئی جو پہلے واٹ ایور ریزن دے کین ایکسپلین ہمارا امینڈمنٹس نہیں مانے تھے، اس میٹنگ میں مان لی. اس لیے پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا. سینٹ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹس اپنائے، اپنے بل میں شامل کیا، بل کو ایک یونانیمس بل بنایا. پھر جب نیشنل اسمبلی میں آیا تو اسپیکر صاحب اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ میں کسی کو بات نہیں کرتا. That's fine. اسپیکر کے خلاف بات ہو، معیشت کے خلاف یا کورونا کے خلاف، یہ نئی بات نہیں، پہلے بھی آپ اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اس سوال کا جواب بہتر تو مسلم لیگ نون ہی دے سکتی ہے، لیکن بطور اپوزیشن جماعت کے چیئرمین کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ساتھ نہیں ہے، درارے ہیں، آپ لاہور جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے نہیں ملتے، یا وہ نہیں مل پاتی لیکن شہباز شریف مل سکتے ہیں،
आपकी नज़र में मरियम नवाज साहिबा की क्या मजबूरियां हैं, क्या समझौते हैं जिसकी वजह से उस दिन को जिसको पूरी अपोजिशन ने ब्लैक डे करार दिया हो, उस पर भी बयान ना आता हो, मईशत पे बयान ना हो, कोरोना पे बयान ना हो, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की मजबूरियां क्या हैं? नून लीग की मर्ज़ी है कि वो अपने किस नुमाइंदा से बयान दिलवाए। मैं आपके सामने अपना पार्टी का चेयरमैन होते हुए अपना पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। कभी कभार मेरे साथ बुखारी साहब बैठा होता है, कभी साथ वरतुल्लाह बाबर साहब मेरे साथ बैठा हो, राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठा हो। अगर मैं किसी और को बिठाता हूँ, आप ये नहीं कहेंगे कि कोई साजिश हो रहा है। अगर मेरा पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आता, आप नहीं पूछेंगे मुझसे कि उन पे क्या प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का जो पार्टी प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ है। मैं अभी शहबाज शरीफ से मिलकर आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो आई थिंक कि दिस इज़ जो प्रोपेगेंडा और जो चीज़ें चलते हैं उस पर हमें जोर नहीं देना चाहिए, और जो हकीकत है उनको मैं सामने पेश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर काम कर रही, इस पे भी सब ये बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक आपने निनाने का स्पीकर के खिलाफ किसी हद तक ऐलान कर दिया। कैबिनेट में भी ये हुआ, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो इधर के बंदे उधर के इधर गए और पीपल्स पार्टी एक बम गली में नजर आई। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो आप ऐलान कर रहे हैं, APC आप बुलाई नहीं, तो अदम एतमाद की तहरीक मैंने एब्सोल्युटली इस हद तक ऐलान किया है कि मैं अपना मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ को ये जो स्टेप है लेना चाहिए। ये मौक़िफ़ मैंने हमारे APC के सामने रखना पड़ेगा, जिस पे सारे जमातें को नुमाइंदों हैं, और जब सारे जमातें अगर मेरा मौक़िफ़ पे आ जाते हैं तो फिर ही हम जो स्टेप है लेंगे। सेनेट में जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैंने ये ऐलान किया है, मैं समझता हमें ये स्टेप लेना चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि हमें इस स्पीकर का आमिराना हरकत जो है, जो तरीक़ाकार है, उसको इसलिए माफ़ करना चाहिए कि शायद धांधली हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उस वक्त इस हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल था और उस हुकूमत का उनके अपने लोग साथ दे रहे थे, वो आज इस तरीके से नहीं है। और जो इसका सीक्रेट बैलेट होने का नुकसान हुकूमत को ज़्यादा होगा। जो लोग बजट में एतराज़ नहीं कर सकते थे, जो नाराज़ ज़रूर थे बट एतराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए कि शायद नायब का कोई केस हो, लेकिन अगर नायब का केस ना भी होता, अगर वो नहीं वोट देते अपने पार्टी के ख़िलाफ़ बजट पे या PM वोट पे, वो तो फिर भाग जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। जहाँ तक स्पीकर का वोट है, अब मैं समझता हूँ कि PTI के लोग भी अपना नाराज़गी निकालने को तैयार हैं, और उनके एलाइज को हम मना सकते हैं। अगर जॉइंट अपोजिशन एक पेज पे आ जाती है, इस पे हम इस हाउस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जमहूरी प्लेइंग फील्ड बना सकते हैं, जहां पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो, और हर रात हमारा स्पीकर साहब PTI का वर्कर बन के कौमी असम्बली को PTI का जलसा बनाने की कोशिश जो हो रहा है और होता है वो ना हो। देखिए आप सवाल करते हैं। रात को शायद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि 3 बिल्स थे, जिसमें से एक था पोस्ट डिसअपीयरेंस पे था, और जिनका उन्हें पता नहीं था या उन्हें बताया नहीं गया अपोजिशन को एज या स्पेसिफिकली मूवी। तो इस सारे सिनेरियो में फैक्ट के बिल्स या इसमें आपको नहीं लगता कि अपोजिशन नाकाम हो गई है हुकूमत को टफ टाइम देने में? और दूसरा ये कि आप और मरियम नवाज शरीफ दोनों अपोजिशन को लीड, मतलब नेक्स्ट क्या एजेंडा क्या होगा मिडटर्म इलेक्शन? जहाँ तक शायद खाकान अब्बासी की बात है, I don't know specifically which law he's referring to, because there are a lot of bad laws. There are a lot of bad laws. There is the MLA, Mutual Legal Assistance Law, which we have already opposed in the National Assembly tooth and nail. And that bill was then in the Senate. We opposed in the Senate also, partly because of Corona. वो 6 month का पीरियड जो है सेनेट का वो मुकम्मल हो चुका है,
हुकूमत का इरादा था कि वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल पे, आई थिंक दैट्स द MLA का, वो इस जॉइंट सेशन में वो ज़बरदस्ती आज बुला के बात करें। उसमें बहुत ही इश्यूज़ है जिस पे हम एतराज़ करते हैं, जिस तरीके से वो दूसरे ममालिक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ रेफरिंग टू दैट बिल। As far as the bills, the 2 bills that were passed today, in those bills, the amendments that we made had to do with their changing the definition of a person within the anti-terrorism laws. And because in the Senate our amendments were accepted and our reservations were addressed, we then passed those bills they claim to be in line with FATF. But like Shahid Khaqan Abbasi is saying, there are many bills. There are many bills which are very dangerous. And FATF का तो जो ज़रूरियात है उनको आपको गैर मुतनाज़ा करके पूरा करना चाहिए। दूसरा जो आपका ज़िया उल हक प्लस बिल है वो आप अलग लेकर आए और अलग पास करें। ये जो आपने जोड़ने की कोशिश किया, ये आपने बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना अप्रोच लिया है। बिकॉज पाकिस्तान, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हो या ग्रे लिस्ट में हो। हम चाहते हैं कि हम जो है एक हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। लेकिन जब आप ख़ुद इतने मुतनाज़ पोर्शंस डाल रहे हो इसमें और आप समझते हो कि आप हमें किसी तरीके से ज़बरदस्ती हमें मनाएंगे, जहाँ मैं इस बात को ना मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से नुकसान करते हैं। वो अपने आप को भी और मुल्क को भी नुकसान करते हैं। इससे तो आप सब समझते हो, आप सब जानते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कानून साजी करने का, और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। They can't think that they can sneak away with it every time, whether it is FATF, whether it is Kulbhushan Yadav, whatever they have to do. If you follow the parliamentary process, just the basic parliamentary process, usme Kanun Sazi may we be able to address these issues and we wouldn't need to face these controversies. As far as mine and Maryam Nawaz's plans are concerned, they are none as such like that. There's Noon League and People's Party के plans हो सकते हैं, और जो भी उनके पार्टी फैसला करेगा, जो भी मेरा पार्टी फैसला करेगा, if whatever my party decides for me, मैं वो किरदार अदा करूँगा, और whatever Muslim League Nawaz decides for Maryam Nawaz Sharif will be following her party line. आप कुरैशी GTV से सर ये बताइएगा कि जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान की जो मीशत है वो दुगुन हाली का शिकार है। एक तरफ फैटफ के कवानीन है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, फैटफ, IMF, वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं, इनकी कड़ियाँ एक तरह से मिलती हैं। क्या समझते हैं अगर हुकूमत ये कानून साजी ना करती या उसमें अपोजिशन को साथ लेकर चलती तो फैटफ की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर लिया जाए? जहाँ तक पाकिस्तान ने IMF का कर्ज लिया हुआ है, IMF को प्लान प्रोग्राम में है। जी, पाकिस्तान ना सिर्फ IMF के प्रोग्राम में है, पाकिस्तान बहुत से प्रोग्राम्स में है, और पाकिस्तान फैटफ के साथ भी बहुत देर से इंगेज कर रहे थे। काफ़ी फैटफ के डेडलाइंस जो है वो तो जून में ख़त्म हुए। इनका गैर संजीदगी देखिए, इनका गैर संजीदगी इन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे। आप नहीं चाहते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट कोई मुझको, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ IMF। मैं तो IMF का परवाह ही नहीं करता। मेरा फिक्र यह है कि आप जाएंगे बाहर नौकरी करने के लिए। ख़ास मेरे पाकिस्तान के अवाम जाते हैं बाहर, बहुत ही तादाद में काम करते हैं। इस हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवाना था। फातिफ में देखते हैं हमें ब्लैक लिस्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने PI गिरा के क्या असर किया है, इज़्ज़त दिलवाया है हमारा ग्रीन पासपोर्ट को। उन्होंने कोविड का जो जिस तरीके से हल किया है, और जो पाकिस्तानी का ट्रैवलिंग पे इश्यूज बन रहे हैं, वो क्या इज़्ज़त दिलवाया है ग्रीन पासपोर्ट को। अगर आप अपने काम सीरियसली लेते हो तो जब आप पार्लियामेंटेरियन बनते हो, आपका जमात का तो पार्टी पॉलिसी भी होता है, आपने बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा से एक फंडामेंटल प्रोफेशनलिज्म रहा है, इस इदारा का प्रोफेशनलिज्म रहा है। उस बायस के बावजूद हम सब उस फ्लो पे जाके ये समझते हैं कि हम अपने आप के नुमाइंदे इस वक्त नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के कंस्टिट्यूंसीज़ जहाँ से हम मुंतखब है, हम उनके नुमाइंदे हैं।
اور ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کا اپنا کردار رکھنا چاہیے. اور اگر آپ مجھے صرف میرا زبان بندی یا خواجہ آصف کا زبان بندی یا مولانا اسد کا زبان بندی نہیں کر رہے ہو, آپ پاکستان کے عوام کا زبان بندی کر رہے ہو جب آپ اس فلور پہ روس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں, جب آپ خود مانتے ہیں اتنا اہم قانون ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں فیٹف کا قانون ہے, اب آپ فیٹف کو کیا جواب دیں گے جب میں کمپلین کروں گا کہ انہوں نے ہمیں سینسر کیا پارلیمنٹ؟ اس کا آپ نے ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے. آپ نے ہر موقف پہ غیر ذمہ داری رویہ اپنا کے پاکستان کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا. آخری دو سوال آپ کریں پھر علی فرقان. سوشل میڈیا پر سید غنی صاحب نے ایک غلط ویڈیو ٹویٹ کر دی تھی جس کا بعد انہوں نے اس لانگ ٹرم پلان میں ہم کسی قیمت پہ کوئی عذر نہیں سنیں گے. ہم نے اب اپنے کراچی کو صاف کرنا ہے, ہم نے اپنے کراچی کو سیدھا کرنا ہے, کراچی کو وہ مقام دینا ہے جو کراچی ڈیزرو کرتا ہے. یہ کراچی کچرے کا ڈھیر بننا ڈیزرو نہیں کرتا, یہ کراچی گٹر بننا ڈیزرو نہیں کرتا. یہ کراچی کے لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں کراچی آئے تھے, جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, جو لوگ کراچی کے مکین تھے, انہیں وہ جو آئے تھے ان کو ایک موقع فراہم کیا تھا یہاں پہ اس شہر کو مل کے ڈیولپ کرنے کا. یہاں پہ ساری زبانیں بولنے والے مل کر رہتے ہیں, چاہے سندھی ہو, بلوچی ہو, پٹھان ہو, پشتو ہو یا وہ کوئی اور زبان بولنے والے ہوں, سارے ایک ہی یہاں پر رہتے ہیں. پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہو, سب یہاں پر ایک بن کر رہتے ہیں. ہم نے وہی کراچی واپس کرنا ہے جسے یہاں پہ سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا, جسے منی پاکستان کہا جا سکتا تھا. اور یہ باتیں میں آپ سے صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ ہم یہاں پہ کل بھی میں نے ایک میٹنگ دوبارہ کال کی ہے, کیونکہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جو سارے حضرات آئے ہوئے تھے, جو ذمہ داران تھے, وہ چیئرمین NDMA اور سب لوگ, وہ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں ایک اور اپنی میٹنگ کرنے, جس کے بعد وہ مجھے کل یہاں پر آ کے گورنر ہاؤس میں بریف کریں گے. جو بھی لائے عمل پورا طے ہوگا وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں. ہم نے اپنا پلان اور پروگرام ان کو دے دیا ہے. میئر صاحب نے اپنی سفارشات وہاں پہ پیش کر دی ہیں, ہمارے جو MPAs ہیں انہوں نے اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں. میں نے آج کوشش کی تھی کہ وزیر اعلیٰ کو میں نے کال کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو یہ میٹنگ ہم اکٹھی کر لیں, تاکہ جو سندھ حکومت کی کام ہے یا جو سندھ حکومت کی امپیڈمنٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیے جائیں. مگر شاید کوئی تھوڑی سی ٹائمنگ کے حساب سے کمیونیکیشن میں ایرر ہوگی تو وہ نہیں آ سکے, لیکن انہیں بھی انوالو کر لیا جائے گا اس کے اندر. میری خواہش ہے کہ جو وزیر بلدیات ہیں وہ کم سے کم ضرور ان میٹنگوں میں بیٹھیں, ان چیزوں کو دیکھیں, اس کام کو لیڈ کریں. مجھے اس میں قطعی شوق نہیں ہے کہ کس کا جھنڈا لگے گا, کون اس کا علم بردار ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. جو مجھے شوق ہے اس وقت, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے, کہ میرا شہر کراچی جو اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے, کم از کم میں اس کے آنسو پوچھنے کا ذمہ دار ضرور بن جاؤں. کم سے کم میں اتنا ذمہ ضرور اٹھا لوں کہ جو گند, کچرا, کوڑا, گٹر, مچھر, مکھی جو یہاں پہ بربادی ہے اسے سیدھا میں کر دوں. کریڈٹ جس کی مرضی جس کو مل جائے, کوئی اس سے کوئی مجھے پرواہ نہیں. میئر صاحب اپنی تجاویز بتا, میئر کی تجاویز آپ میئر سے سن لیجیے, باقی پھر میں بات کروں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بارش سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں یا گورنر سندھ اور میئر کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. دوسری جانب اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے.